سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ڈان نیوز کے لیے، اکانومی کو کور کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کیا واقعی بجٹ پہلے 2 جون کو آ رہا تھا اور آئی ایم ایف کی وجہ سے اس میں ڈیلے آیا؟ بالکل، شیڈول جو تھا 2 جون کا تھا اور آئی ایم ایف کی بھی وجہ ہے، لیکن 2-3 اور وجوہات بھی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ وجوہات ہیں اور اس پہ کچھ جو ہے کمیٹیاں بھی بنی ہیں. ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ اس پر اتفاق نہیں ہو سکا اور اس پہ ورچولی ڈسکشن ہو رہی ہے. دوسرا، پرائم منسٹر نے اس جنگ کی وجہ سے وزٹ کرنے تھے، آپ کو پتہ ہے آؤٹ آف کنٹری ہیں، اس وقت بھی ایران پہنچے ہیں آج. اور تیسرا جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں، اس پہ بڑے پھڈے ہیں اور اس پر ایک کمیٹی بن گئی ہے جس کو رانا ثناء اللہ ہیں، جس میں اور کچھ اور لوگ 3-4 لوگ ہیں، وہ بھی فائنل کرنا ہے. یہ جو بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے جو نو اچھا، پرابلم انفراسٹرکچر کا نہیں ہوتا اور یہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیشین کو خوش کس طرح کرنا ہے، ان کی اسکیموں کے حوالے سے جو فنڈنگ رکھنی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے آپ یہ تمام چیزوں کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. آمدن کہاں سے ہو رہی ہے، ہوگی، یہ پیسے آئیں گے کہاں سے، وہ تو یہ پوچھتے ہیں. وہ یہ نہیں پوچھتے آپ نے ارکان پارلیمنٹ کو بڑھا دیں جی 200% تنخواہیں بڑھا دیں، کیونکہ تھوڑے ہیں تعداد میں، لیکن آپ جا کے ملازمین کے یا پبلک کے لیے ریلیف کی بات کریں گے تو وہ یہی پوچھیں گے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اس کے لیے بھی پوچھتے ہیں، لیکن وہ اماؤنٹ اتنی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں بیسکلی جس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے. اور اب اس میں پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں، اگر 10 کو پیش ہوتا ہے تو کتنے دن ڈیبیٹ ہوگی؟ 10-15 دن ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے بعد وہ اچھا، یہ جس حد تک ہم نے آئی ایم ایف کی مداخلت دیکھی ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد پہلے آ کے بیٹھا ہوا تھا، بات چیت بھی کر رہا ہے، اب بھی خبر، آج بھی میں ایکسپریس کی خبر پڑھ رہا تھا کہ ورچوئل مذاکرات بھی ان کے ساتھ کوئی ہو رہے ہیں، پھر وہ آ کے ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو آپ عرصے سے اکانومی کور کر رہے ہیں، کیا ہر پروگرام کے بعد اسی نوعیت کی مداخلت یا اسی نوعیت کا انٹرسٹ آئی ایم ایف شو کرتا ہے؟ یہاں دیکھیں، پاکستان نے اگر اس کی پوری ہسٹری دیکھنا نا تقریباً 24-25 پروگرام لیے ہیں اور وہ ڈکٹیٹرز نے بھی لیے ہیں، آپ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے بھی لیے ہیں، سب نے لیے ہیں. لیکن اس قسم کی سچویشن میں نے کبھی نہیں دیکھی اور میں 32 سال سے کور کر رہا ہوں کہ آپ چیف جسٹس سے بھی مل رہے ہیں، آپ گورننس پہ بھی بات کر رہے ہیں، آپ بجٹ پہ بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں. ضرور ہوتا ہے کہ ان کا فریم ورک ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی سے جب قرض لے رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی میکرو اکنامک جو ہے وہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر چل پائیں. آپ کے پاس بہت زیادہ ایکسٹرنل سائڈ پر آپ کا صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح ہم نے لون لیے ہیں اور شرائط ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا بجٹ بھی انہوں نے ہر چیز طے کرنی ہے، وہ تو ایک سیلنگ اور ایک بینچ مارک طے کر دیتے ہیں، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. لیکن یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ آپ کے بجٹ کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی وہ انصاف کے نظام کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز سے بھی مل رہے ہیں، وہ پروونسز سے ماضی میں بھی ملتے تھے، کیونکہ یہ سارا جو ہوتا ہے کنسالیڈیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا بجٹ بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ بجٹ کی آپ کی ہر چیز کو وہ سائن کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور آپ سے ابھی تک وہ اتفاق رائے، اسی لیے یہ ڈیلے اس حد تک وہ اسکروٹنائز کریں. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز جو بار بار تواتر سے گورنمنٹ کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ جی معیشت رائٹ ٹریک پہ آ گئی، بہت ساری بہتری آئی. اگر اتنی زیادہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں تو پھر تو آئی ایم ایف کے اتنے زیادہ کنسرنز نہیں ہونے چاہیے. کیا یہ ویلڈ کوسچن ہے؟ بالکل ویلڈ کوسچن ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے. بیسکلی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ نے اسٹیبلائزیشن لانی ہے، وہ ایک کمپنی کی بیلنس شیٹ کی طرح کام ہوتا ہے اور یہ بھی یہی کر رہے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان 25 کروڑ لوگوں کی پہ امپیکٹ کیا آئے گا. آپ دیکھ لیں نا، پچھلے 3 سال اگر آپ دیکھ لیں جو لوگوں پر امپیکٹ آیا ہے، 40% تک آپ کی انفلیشن گئی ہے. آپ کے بجلی کے ریٹ میں 200% انکریز ہوا ہے، گیس کے 1100% انکریز ہوا ہے. آپ کا جو کمپاؤنڈ انفلیشن ہے آج جو یہ کہتے ہیں 5% ہے، اگر آپ 2-2.5 سال کا کمپاؤنڈ انفلیشن کر لیں تو وہ 70-80% ہے. کمپاؤنڈ آپ سمجھتے ہیں وہ ریورس نہیں ہوا ہے. ابھی جو 5% یا 5.5% آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت بھی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں 5.5% کے حساب سے. پہلے بڑھ رہی تھی 40% سے، وہ ڈیکریز نہیں آیا، کوئی ڈیکریز نہیں آیا. پر ہم تو تاریخ کی کم ترین مہنگائی ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی کی سطح بڑی کم ہو گئی ہے. مہنگائی میں اضافے کی شرح کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی. مطلب یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پچھلے مہینے انڈے 10 روپے کے بڑھ رہے تھے، اس مہینے 5 روپے بڑھے، لیکن بڑے ہیں. مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی، مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. اور اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے کاظمی صاحب، جو بڑا خوفناک ہے، جس کو
ہماری جو لیڈ کلاس ہے وہ میئر نہیں کر پاتی، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں کبھی۔ فائنانس منسٹر جو حبیب بینک کا پریزیڈنٹ تھا، 1.5-2 کروڑ تنخواہ لیتا تھا، اس کو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پر یہ تو آپ کا 1 کروڑ لوگ، آپ ایف اے او کی رپورٹ پڑھ لیں، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کرائسس میں ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ رپورٹ پڑھ لیں، اور وہ میئر کی ہے انہوں نے۔ نہیں پر اورنگزیب صاحب کو تو اسپیشل نیشنلٹی دے کے یہاں پہ لایا گیا کہ وہ اکانومی سنبھالیں گے۔ دیکھیں پاکستان میں تو ہوتا ہی ایسے ہے۔ آپ چائنا میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کسی اکانومسٹ نے کی ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے کی ہے؟ ماؤ زے تونگ نے کی ہے نا۔ وہ کیا اکانومسٹ تھا وہ؟ آپ کے ملک میں جب تک کوئی پولیٹیکل ویژن والا فائنانس منسٹر نہیں بنے گا، جس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس عام کیمرہ مین کی کیا صورتحال ہے، ایک عام بندے کی کیا صورتحال ہے۔ 3 سال میں تو آپ کی مڈل کلاس ختم ہو گئی، 2 کلاس رہ گئی ہیں، اپر کلاس اور لوور کلاس۔ کدھر ہے مڈل کلاس اس وقت؟ ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی ہے۔ اچھا اس بجٹ سے عوام کیا ایکسپیکٹ کرے؟ اب آبویسلی بجٹ تو آئے گا، کوئی ریلیف ملے گا تنخواہ دار طبقے کو کچھ بھی؟ بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جو اس ایئر کا انہوں نے اناؤنس کیا تھا نا بجٹ، پہلا بجٹ تھا اس حکومت کا، 1.4 ٹریلین انہوں نے پی ایس ڈی پی اناؤنس کیا۔ بجٹ اپروو ہونے کے 1 مہینے کے اندر اس میں 400 ارب کا کٹ لگ کے 1000 ارب ہو گیا۔ اب جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے نا، جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ ٹیکسیزیں لگاتے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس جب خرچ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ 1400 کیوں رکھ رہے ہیں؟ اور اس وقت تک آج 11واں مہینہ ہے، 450 ارب روپے ٹوٹل خرچ ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سٹارٹ میں 1400 ارب کے حساب سے ٹیکس تو لگا دیا لوگوں کے اوپر۔ اب ابھی بھی اگر آپ بجٹ میں اس طرح اناؤنسمنٹ کریں گے جی ہم نے اتنے پیسے پی ایس ڈی پی پہ خرچ کرنے ہیں، تو اس کے لیے ٹیکس لگانا ہے ہمیں ضروری، آپ نے کاربن لیوی لگانی ہے، آپ نے ایکسپینڈیچر کے جو باقی چیزیں آ رہی ہیں کچھ چیزوں پہ لگنے ہیں ٹیکسز، آپ نے پی ڈی ایل پیٹرول پر کہہ رہے ہیں 100 روپے پر لیٹر کرنا ہے جو اس وقت 78 روپے ہے، تو اس سے انفلیشن تو ہوگا، لوگوں کی زندگی پر تنخواہ دار طبقے کو کوئی ریلیف ملے گا اس میں؟ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہی ہیں، وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کہ آپ اس کے لیے آپ کوشچن بتائیں کدھر ہے آپ کے پاس پیسے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ٹیکس لگائیں۔ اور اب ڈیمانڈ ان کی کیا ہے کہ جی ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے پیسے دے دیں، جی اس کے لیے ٹیکس لگانا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا نا کے پی میں ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کے پیسے لوگوں کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، وہ تو سامنے آ گئی ہیں نا چیزیں، کہاں جاتے ہیں لوگوں کے پیسے؟ باقی ملک میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اسکیمیں کیسی بنتی ہیں آپ کو پتہ ہے، ٹھیکیدار کون ہوتے ہیں، کن کی اسکیمیں ہوتی ہیں۔ 50 ارب روپے اس سال رکھے گئے تھے اور خرچ کتنے کیے ہیں؟ 70 ارب روپے سے زیادہ۔ وہ ریونیو آئے گا کہاں سے؟ لوگوں کے خون پسینے سے نکالنا ہے آپ نے۔ تو پھر عوام کوئی اس میں یہ ریلیف اپنے لیے زیادہ مجھے آئی ایم ایف کا جو 37 ماہ کا یہ ایک دورانیہ ہے، اس میں مجھے کسی ریلیف کی توقع نہیں ہے۔ ویسے 10 سے آگے تو نہیں جائے گا بجٹ، 10 تک پیش ہو جائے گا، 10 کو پیش ہو جائے گا، ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس، تو یہ ہو جائے گا۔